अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस मुल्क से बैरूनी सरमायाकारी वापस जा रही हो तो वहाँ ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले दिनों 2-3 महीने यही रिपोर्टें आ रही थी, फ़लाँ कंपनी चली गई, फ़लाँ कंपनी चली गई। हम कंपनियों के नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये उनकी पर्सनल बात है, लेकिन जिस मुल्क से गए हैं वो क्यों गए हैं उस पर तो बात जारी है। जाहिर है सरमायाकारी फेल हो रही है पाकिस्तान में, बैरूनी सरमायाकारी, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अंदरूनी सरमायाकारी जो है वो तरक्की नहीं पा रही। और वो तरक्की क्यों नहीं पा रही? क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी की फैसिलिटेशन जो 3 तरीके से होती है वो नहीं हो रही। टैक्स को कम रखा जाए, सरमायाकारी की फैसिलिटेशन को बढ़ा दिया जाए, और जो गैर ज़रूरी करप्शन है वो ना की जाए। अब ये जो सारा है ये पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है, और यही वजूहात बताई जा रही हैं कि जो कंपनियां बाहर जा रही हैं उन्होंने भी सबसे ज़्यादा इसी को करार दिया है, इन 3 चीज़ों कि जनाब हमें गैस और बिजली महंगी मिल रही है और हमारे लिए कोई सरमायाकारी को सहूलतकारी नहीं हो रही, और टैक्सेशन बहुत भारी है, और ऊपर से करप्शन के मामलात भी हैं। अब करप्शन की लिस्ट कैसे हुई ये तो खुफिया पर रखी हुई है FBI ने कि किस किस पे करप्शन का शक हुआ, किस किस पे करप्शन साबित हो गई, किस किस को सज़ा मिली, क्या हुआ, वो रिकवरी कितनी हुई, वो डिटेल्स ही नहीं आ रही। पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल में ये डिटेल कभी सामने नहीं आई कि हमने इस इंडस्ट्री में FBI के लोगों की करप्शन इतनी पकड़ी है और फ़लाँ जो हमारा अफसर है या एहलकार है उसका नाम सामने आ जाए। किसके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, वो जो मुकदमात चल रहे हैं वो टैक्स चोरी के चल रहे हैं, वो तेज़ी से हल क्यों नहीं हो रही, ये बातें नहीं हो रही। तो ऐसा तो होगा, तो फिर क्या होता है कि सरमायाकारी नहीं हो रही तो यहाँ पे जो टैक्स बढ़ना था वो नहीं बढ़ा, लिहाजा हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो क्या करती है हुकूमत? कर्ज़े लेती है। अब सूरत हाल ये है कि कर्ज़ों पर जो सूद है उसकी सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है। सूद और कर्ज़ों में बेलगाम इजाफे का अंजाम जो है ना, ये 3 सूरतों में निकलता है। पहला होता है कि अदायगी का बोझ बढ़ जाता है, दूसरा होता है कि बढ़ते बोझ की वजह से जो सूद है ना कर्ज़ों पे वो भी बढ़ जाता है, और उसको वापस, सिर्फ सूद को वापस करने की सलाहियत कम हो जाती है। अच्छा, और मुल्की मार्केट में और एक्सपोर्ट में फिर तोसी नहीं होती, क्योंकि आपने कर्ज़े ले रखे हैं तो फिर आप भारी टैक्सेशन भी आप कर देते हैं, कारोबार नहीं होता। ये सारे में पाकिस्तान फंसा हुआ है इस वक्त, और इस सूरत हाल को देखकर गैर मुल्की कंपनियां जो हैं कि ये मार्केट तो तरक्की नहीं कर पा रही। ज़ाहिर है कि जहाँ बड़ा सरमाया आ रहा हो बैरून मुल्क से, वहाँ पे तरक्की के मौके, एक्सपेंशन के मौके लाजमी हैं, वो यहाँ नहीं हो रहा। अच्छा, मुल्की कंपनियाँ जो हैं वो अब कमज़ोर होने लगी हैं, क्योंकि बाहर से जो सरमायाकारी आती है ना वो अपने साथ कोई थोड़ी सी फैसिलिटेशन ख़ुद भी क्रिएट कर लेती है। वो फैसिलिटेशन जो है वो ये है कि वो अपने साथ अच्छी जो मशीनरी है वो लाते हैं, प्रोडक्शन का नया निज़ाम लाते हैं, बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं, और बैंकों को कर्ज़ा देने में आसानी होती है तो मार्केट एक्सपैंड होती है। अब ये सूरत हाल फिर पैदा ही नहीं हो रही। अच्छा, जो मुल्की कंपनियां हैं वो कमज़ोर होने लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि बैरूनी कंपनियां भी मुल्क छोड़ जाती हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई पैकेज मिल सकता है सरमायाकारी को, गैर मुल्की कंपनियों को भी और पाकिस्तान की कंपनियों को भी? वो पैकेज क्या है? वो ये है कि टैक्स और ड्यूटी में कमी की जाए, जो इंपोर्ट की जाती है ना मशीनरी और ख़ाम माल और टेक्नोलॉजी, तो उसकी इंपोर्ट में आसानी हो, इन चीज़ों की इंपोर्ट में आसानी ना हो, यानी कि टैक्स कम हो, ड्यूटी कम हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर एक्सपेंशन नहीं होती ना, फ़रोग़ हासिल नहीं होता ना मार्केट को।
اچھا یہی صورتحال سری لنکا میں تھی. جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر میں سری لنکا سامنے آ جاتا ہے. اور وہ جو صورتحال تھی سری لنکا کی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ پھر کیا ہوا. آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت آ گیا. کیوں کہ آئی ایم ایف نے ان کو جن شرائط پہ قرضہ دیا تھا ان شرائط کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. کیا یہاں بھی ہو رہی ہے؟ یہاں بھی ہو رہی ہے. اسی لیے آئی ایم ایف نے یہ الفاظ اپنے جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ لکھے ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں کہ ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ قرضے کو صحیح طرح حاصل کرنا, اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرنا, جس طرح کی ڈیمانڈ ہو ان قرضوں پر کہ اس پہ اتنا سود ہوگا, اتنے عرصے میں واپس کرنا ہوگا, یہ جو سود ہے وہ اتنے عرصے میں واپس کرنا ہوگا, جو اصل زر ہے وہ اتنے عرصے میں واپس کرنا ہوگا. تو ہمارا اور آپ کا قرضہ لینے دینے کا معاملہ چلتا رہے گا. یہ گزشتہ مہینے بلکہ 2 مہینے پہلے آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیٹیو نے ایک بریفنگ دی تھی پاکستانی جرنلسٹوں کو, اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی. تو میں نے ان سے پوچھا, اور یہ ریکارڈ پہ ہے, میں نے کہا کہ جو بارور اور لینڈر, جو قرضہ دینے والا ہے یعنی آئی ایم ایف, اور جو قرضہ لینے والا پاکستان, ان کے تعلقات کتنے کشیدہ ہیں. یہ وہ واحد سوال تھا جس کا انہوں نے جواب دینے کی ضرورت نہیں کی. صورتحال یہ ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ساؤنڈ فائنینشیل گورننس رکھنی ہے آپ نے, اگر آپ نے جو اپنی اقتصادی صورتحال ہے اس کو صحت مند رکھنا ہے تو قرضہ طریقے سے لینا ہوگا, پھر کہ مارکیٹ کی کنڈیشن کے مطابق لینا ہوگا. اچھا, اور جو آپ قرضہ لے رہے ہیں وہ جن چیزوں کے لے رہے ہیں, پہلے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہوگا کہ جہاں قرضہ جا رہا ہے وہاں کہیں گم تو نہیں ہو جائے گا, اس سے فائدہ کتنا ہوگا. اور یہ کام ہائی لیول بارونگ اوور ویوز کو کہتے ہیں کہ پھر قرضہ لینے کے لیے جو شرائط منظور کی جاتی ہیں وہاں سے, اور جو لینے والا ہے وہ ان شرائط کو منظور کر لیتا ہے, تو اس کے لیے بہت ایکسپرٹ ویو چاہیے آپ کو. پاکستان میں ایمرجنسی میں قرضہ لیا جاتا ہے. ان کو بہت یعنی کہ جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سود کتنا ہے, قرضہ کتنا ہے, اور وہ پھر بوجھ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ یہ ٹریجڈی تقریباً 30-35 سال سے ہو رہی ہے, اور یہ ٹریجڈی جو ہے یہ گہری اور ایکسپینڈ کرتے ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ اس کے زخم ہم پہ جو لگ رہے ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو الاؤ پک رہا ہے, یہ بالکل ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس صورتحال میں کوئی بھی ادارہ جو ہے ملک کا وہ وائٹ پیپر سامنے نہیں لا رہا کہ یہ صورتحال ہے. آپ نے کبھی بھی کسی ایک پلیٹ فارم سے بھی, کسی ایک کاغذ پہ بھی, کسی ایک جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے اس میں بھی, بریفنگ میں بھی یہ ساری چیزیں اکٹھی سامنے نہیں لاتے. وجہ کیا ہے؟ یا تو کیپیسٹی نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی, یا پھر یہ باتیں چھپائی جا رہی ہیں, اور یہ دونوں جو ہیں یہ جرائم ہیں. اس جرم سے بچنا پڑے گا, ورنہ پاکستان کے لیے صورتحال مزید گمبھیر ہوتی چلی جائے گی. جو فائنینشیل کمزوری ہے نا ریاست کی, وہ ریاست میں اقتصادیات کو بھی نہیں بڑھنے دیتی, اور سیاست کو بھی اپنے نارمل جو ٹریل ہے اس پہ نہیں چلنے دیتی. اسی لیے جو صورتحال ہے پاکستان میں یہ اتنی دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل جو فائنانس کمپنی کمیشن ہے, اس نے اپنے حالیہ رپورٹس میں یہی کچھ کہا ہے. انٹرنیشنل فائنانس کمیشن کی رپورٹ ہے جو ورلڈ بینک کا گروپ کا حصہ ہے, وہ ہم نے پچھلا جو کیا تھا ولاگ, اس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ بڑی تجاویز دے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کو $60 ارب کی ضرورت ہے, اور یہ انجیکشن آپ کو لگے بغیر آپ کا یہ جو کینسر ہے نا, جو فائنینشیل ڈسرپشن کا, یہ ختم نہیں ہوگا. اچھا, ان کی بات جو ادارے اگر یہ بات کریں تو ان کی بات نہیں سنی جاتی. اور کیونکہ جو قرضے دے کر واپسی کا تقاضا کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اصلاحات کریں, اور اصلاحات نہیں ہوتی, تو پاکستان مزید اس الاؤ میں گرتا چلا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں جب بھی پیش آیا ایسی صورتحال,
تو اس صورتحال کو انگریزی میں کہتے ہیں موری بند. موری بند کا لفظ دنیا میں سب سے زیادہ گھناؤنا لفظ ہے. کہتے ہیں کہ یہ دکان نہیں چل سکتی، مطلب یہ ہے. اچھا، بغیر جو سرکار کے جو لوگ ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ پرسنس، وہ اگر کوئی وائٹ پیپر چھاپنا چاہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اطلاعات ہی باہر نہیں آ رہی کہ صورتحال کیا ہے، اور جو آ جاتی ہیں اس پہ جو وائٹ پیپر چھپے گا اگر کوئی چھاپنا چاہے تو وہ بغیر اصلی جو اطلاعات ہیں اس کے کرے گا، تو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ سرکاری اداروں کی نجکاری اور ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب نجکاری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ نجکاری میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز خریدنا، اگر مطلب ترقیاتی منصوبوں پہ خرچ کرنا، وہ بھی مشکوک سرمایہ کاری ہے، اور جو بیچنا ہے اس میں بھی لین دین کے جو ہیں مسائل، وہ ان کی بدبو آتی ہے. ایسی صورتحال میں یہی صورتحال تھی جس میں قومی اسمبلی کی جو اقتصادی امور کی کمیٹی ہے وہ صرف 3 دن پہلے اس نے کہا کہ فنڈز جو ہیں ترقیاتی وہ ادھر سے ادھر سلپ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم وزیر اعظم اور صدر کو ایک خط لکھنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں چوتھ یہ خط لکھ دیا جائے، اس پہ ہم علیحدہ سے ایک بات کریں گے. لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی ملک صرف قرضوں کا سود ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس سے بڑا موری بند ہونا کوئی بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.